دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام گناہ ایک ہی رات کی عبادت میں مٹا دیے جائیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات نازل فرمائی جس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں لوگوں کے گناہوں کو مٹا کر اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ رات کب نازل کی گئی؟ کیا اس رات کو فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں؟ لیکن اس رات کی نشانیوں اور فضیلتوں کو صرف کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس رات کو ہمیں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کو کون سی لاریب کتاب نازل ہوئی اور یہ رات کون سی ہے؟ یہ سب معلومات دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اباؤٹ IAS پر اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور اس جیسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک لازمی پہنچتی رہیں گی، کیونکہ ہم ایک ایسے راز کے بارے میں آگاہ کریں گے جو آپ پہلے بالکل بھی نہیں جانتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک شخص عابد کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے کئی سال صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور دن کو روزہ رکھتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام غم زدہ ہو گئے کہ اس شخص نے تو کئی ہزار سال صرف جہاد میں گزارے ہیں، اور اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں مشغول کر لیں تو بھی اس کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مایوسی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر کا تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیان کیا کہ یہ رات 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ رات شب قدر کی ہے، جس کو ہم عام طور پر لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شمار ہوتی ہیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ طاق راتیں اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی رات پر بھروسہ کرنے کا نہیں فرمایا، اور اگر انسان ان راتوں کو تلاش کر لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے، یعنی کہ اس کے گناہ مٹ سکتے ہیں، اس کی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی عبادت نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ روایت یہ ثابت کرتی ہے کہ شب قدر بھی نصیب والوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، بس انسان اس کی تلاش کرے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو پچھلی تمام کتابوں
تورات، زبور اور انجیل کی مذمت کرتی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ سوچئے جس رات کو عظیم کتاب نازل کی گئی ہو تو اس رات لوگوں کی ہوئی عبادات کیوں منظور نہ ہوں گی۔ لیلۃ القدر کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے لیلۃ القدر نازل فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ بعض روایات اور قرآن مجید کے مطابق لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ رات 27 کی بھی ہو سکتی ہے، جس میں فرشتے فجر کی اذان تک رہتے ہیں، اور جو کوئی اس رات کو جاگ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو فرشتے اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹا دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات کو کون کون سی عبادات کرنی چاہیے جو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکیں۔ لیلۃ القدر میں وہ ہر عبادت کرنی ضروری ہے جو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہو، اور وہ عبادات ہیں کہ انسان لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ اس رات قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جس رات قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں عبادت کا ثواب ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے زیادہ نوافل ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لیلۃ القدر کی راتوں کو سب سے زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور آپ صرف یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میری امت پر اپنا رحم نازل فرما اور میری امت کو بخش دے۔ سوچئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ صرف اپنے لیے دعا کرتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ رات کب آتی ہے، یعنی اس رات کی کیا نشانی ہے؟ بعض روایات کے مطابق اس رات کو پرسکون فضا ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈ، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نمازوں کے سجدے طویل ہونے کی انسان کے دل میں خواہش ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر زیادہ کرنے کی خواہش ہوگی، اور سب سے اہم انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع سجود کرنے کی خواہش رکھے گا، دل سے تمام بوجھ ہٹ جائیں گے۔ یہ ہیں لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سال رمضان المبارک کی آخری عشرے کو ضائع نہ کریں اور ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی 5 راتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ انسان ایک ہی رات پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خود لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ہم تو ویسے ہی رات کو بہت دیر تک موبائل وغیرہ چلاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ان 10 راتوں کو عبادت میں مشغول رکھیں اور 5 راتیں لیلۃ القدر کی تلاش میں کوشش کریں، اور آپ جانیں گے کہ کیا پرسکون مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔